پہلے ایک گرم نوالا میرے منہ میں گیا، ایک چھالا بن گیا. اس چھالے کی مجھے اتنی تکلیف ہے، میں سارا دن اس کے درد میں تڑپتا ہوں. سر میں بھی درد ہے، کن پٹیوں میں درد ہے، کھایا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا، پانی بھی لگتا ہے اس چھالے کو. 4 دن ہو گئے مجھے لرزتے ہوئے، کپ کپاتے ہوئے کہ یا اللہ میں تو ایک چھالا نہیں سہ سکتا. وہ آگ کون سہے گا جس میں جا کر پہاڑ پگھل جائیں، جس میں جا کر لوہا نہیں پہاڑ پگھل جائیں. ہمالیہ پہاڑ کو ڈال دیا جائے، 1 سیکنڈ میں پگھل کے پانی ہو جائے. 1 لوٹا پانی 7 سمندروں میں ڈال دیا جائے، 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے. سن رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس میں سے گانا سننے والوں کے لیے اس کے اندر سیسا پگھلایا جا رہا ہے. سیسا، پانی نہیں، سیسا جو سب سے زیادہ آگ کو قبول کرنے والی دھات ہے، وہ پگھلے گا، وہ کھولے گا، پھر اس کو کانوں میں ڈال دیا جائے گا. چند دن کی موسیقی کی لذت کے پیچھے کیا پایا، کیا ملا، کیا پایا؟ چند دن طبلے کی تھاپ، چند دن سارنگی کی ریریں پر، چند دن گھنگروں کی چھن چھن پر، چند دن پائل کی چھنکار پر کیا ملا؟ اور آوارہ تھرکتے بدنوں کو دیکھنے پر اور یہاں رقص کی محفلیں دیکھنے پر کیا ملا؟ اسی جہنم میں سے لوہے کے بڑے بڑے کیل نکال کر آنکھوں میں ٹھوک دیے جائیں گے. میری آنکھ میں تو تنکا بھی آ جائے تو آنکھ روتی ہے، چلاتی ہے. آنکھ کا تنکا نہیں مشہور، تنکا بھی آ جائے تو گاڑ دی گئیں اور وہ گرم کی گئیں جہنم کی آگ میں تپا کر. تو بھائیو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، میری تو ایک ہی فریاد ہے ہر جمعے، سوچو ہم کدھر جا رہے ہیں، دیکھو ہم کدھر جا رہے ہیں. پہلی قوموں سے عبرت حاصل کرو، پش قرآن کے واقعات سے عبرت حاصل کرو. یہ جہان ٹوٹنے والا ہے، یہ نقشہ ٹوٹنے والا ہے، یہ سلامت نہیں رہ سکتا. اگر دھرتی میرے اللہ کی ہے تو اسے دھو کے رہے گا. میرا اللہ ہے بڑی حیاؤں والا ہے، اس نے کفر کو بڑی بڑی لمبی مہلتیں دی ہیں، بت پرستی کو لمبی لمبی مہلتیں دی ہیں. گاؤ پرستی آج بھی چل رہی، بندر کی پوجا آج بھی ہو رہی، پر میرا اللہ حیاؤں والا ہے. جب کوئی معاشرہ بے حیا ہو جاتا ہے اور بے حیائی کی طرف چلنا شروع کرتا ہے، ان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے. اور سب سے زیادہ بے حیائی کو پھیلانے والی چیز موسیقی ہے. ابھی خانوال میں جماعت میں تھا، جنید جمشید میرے ساتھ تھا جماعت میں. تو اس کا خانوال میرا ضلع ہے، اس کے قریب میرا گاؤں ہے. تو ایک جگہ اس کو بیان کے لیے بھیجا، وہاں وہ اپنی موسیقی کے دور میں پروگرام کیا تھا، گانے گائے تھے. آ کر وہیں وہ داڑھی پگڑی کے ساتھ اللہ کی بات سنانے گیا تو ان کو کہنے لگا، آپ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو میں تو کبھی نہ چھوڑتا. یہ روح کی غذا نہیں ہے، یہ روح کو زخمی کرنے والی ہے، یہ روح کو پارا پارا کر دیتی ہے. یہ دوری دھار کا خنجر ہے جو دل و جان کو تڑپا دیتا ہے، زخمی کر دیتا ہے. اگر یہ روح کی غذا ہوتی تو جنید کبھی گانا نہ چھوڑتا. نہیں 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 نہیں، یہ شیطان کا سحر ہے، یہ شیطان کا جادو ہے جس سے وہ سحر کرتا ہے اور انسانیت کو بے حیائی کی آگ میں دھکیل دیتا ہے اور بے حیائی کے حوض میں ننگا کر دیتا ہے. پھر ناچنا تہذیب بن جاتا ہے، کپڑوں سے باہر آنا وہ ثقافت بن جاتا ہے، اور گھنگریوں کی چھن چھن اور پائل کی چھنکار وہ کانوں کی لذت کا سامان بن جاتا ہے. حالانکہ میرے بھائیوں، اگر الجزا سزا کا جہان ہوتا یہ دنیا، تو یہ چھن چھن اور یہ چھنکار یہ سمندروں میں آگ لگا دیتی اور پہاڑوں میں سوراخ کر دیتی. میرے بھائیوں، ان پہ بیٹھ کے رونا چاہیے، نہ کہ ان بہنوں کو، وہ ہماری بیٹیاں ہیں، وہ ہماری بہنیں ہیں، وہ غلط ہاتھوں میں پروان چڑھی، وہ غلط ہاتھوں میں پرورش پائی. انہیں کسی نے بتایا ہی نہ کہ فاطمہ بھی ایک بیٹی تھی، انہیں کسی نے بتایا ہی نہ کہ سکینہ بھی ایک بیٹی تھی اور زینب بھی ایک بیٹی تھی اور عائشہ بھی ایک ماں تھی اور خدیجہ بھی ایک ماں تھی. انہیں کسی نے بتایا ہی کوئی نہیں. اگر انہیں پتا چل جاتا
تو ان کے سر کا بال کوئی نہ دیکھتا، چہ جائے کے بازاروں میں کھڑے ہو کر سر عام اپنے جسم کو لہرا کر بل دے کر اس کی دعوت دینا۔ انہی کو اگر پتہ چل جاتا کہ فاطمہ کون تھی، خدیجہ کون تھی، زینب کون تھی، سکینہ کون تھی، رقیہ کون تھی، ام کلثوم کون تھی، تو تم ان کا بال بھی نہ دیکھتے۔ کیا ظلم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو نچا کر ان سے لذت حاصل کرنا۔ تو میں کوئی مصیبت آئے امریکہ کو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی پریشانی آئے یورپ کو گالیاں شروع ہو جاتی ہیں، کوئی دکھ آئے یہودیوں کو گالیاں، عیسائیوں کو گالیاں۔ ٹھیک ہے وہ ہمارے شروع سے دشمن ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، سانپ کا کام ڈسنا ہے، تم اپنا بچاؤ کرو۔ بھیڑ کا کام ڈسنا ہے، تم بچاؤ کیوں نہیں کرتے ہو؟ بچھو کا کام ڈنگ مارنا ہے، آپ کیوں نہیں بچاؤ کرتے ہو؟ کبھی اپنے میں بھی تو دیکھو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ کیوں ہماری نسل گانے میں ڈوب گئی؟ کیوں سود پر کاروبار چل گئے؟ کیوں بیٹیاں دوپٹے اتار کر بازار کی زینت بن گئیں؟ کیوں نوجوانوں کے ہاتھ میں گٹار آ گئے؟ قرآن ہاتھ میں کیوں نہ آیا؟ کیوں تاجر پیسے کے پجاری بن گئے؟ اور کیوں جوا اور سٹا اور سود اور جھوٹ یہ تجارت بن گیا؟ کیوں دیانتدار افسر کو لان تان پڑنے لگی؟ جو عجیب زمانہ ہے، جو دیانتدار افسر ہے اس کا ہر دفعہ تبادلے ہو رہے، تبادلے ہو رہے، تبادلے ہو رہے، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ بچے کو دوائی دلانی ہے، پیسہ کوئی نہیں، بیوی بیمار ہے، پیسہ کوئی نہیں، کرایہ دینا ہے، پیسہ کوئی نہیں۔ حرام کھانے والے کے بینک بھرے پڑے ہیں، ڈالر میں بھی پڑے ہیں، پاؤنڈ میں بھی پڑے ہیں، اور یہاں بھی پڑے ہیں، وہاں بھی پڑے ہیں۔ اوپر اللہ سو گیا ہے کیا؟ دیکھ نہیں رہا، دیکھ نہیں رہا؟ کیا فیصلہ نہیں کرے گا؟ کیا قیامت نہیں آئے گی؟ کیا حشر قائم نہ ہوگا؟ کیا جنت نہیں مہک رہی؟ اور کیا جنت نہیں، دوزخ نہیں بھڑک رہی؟ وہ آگ ہے، وہ آگ ہے۔ توبہ کرو میرے بھائیو، ایک گرم نوالے نے مجھے 4 دن سے تڑپایا ہوا ہے۔ وہ پانی پینے کو دیا جائے گا جس کا ایک لوٹا 7 سمندر میں ڈالو تو 7 سمندر ابلنے لگ جائیں گے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایسا کھانا دیا جائے گا کھانے کو جو حلق میں پھنس جائے گا، کڑواہٹ جسم کو زہر بنا دے گی۔ پانی پینے کو ملے گا، پیالہ قریب کریں گے، ہاتھوں میں پیالے پکڑیں گے، ہاتھ پگھل جائیں گے۔ پیالہ منہ کے قریب کریں گے، اس کی بھاپ سے سر اور چہرے کی کھال پگھل کر پیالے میں گر جائے گی، صرف چہرے پر ہڈیاں رہ جائیں گی۔ اس کے باوجود وہ پانی پیئیں گے کہ پیاس ایسی خوفناک ہوگی، ایسی دردناک ہوگی، جتنی آگ کی تپش اتنی پیاس کی تپش، جتنا آگ کا عذاب اتنا بھوک کا عذاب، اوپر سے سانپوں کا ڈسنا، اوپر سے فرشتوں کی مار، علیہا 19 ہوئے۔ میں کیسے بتاؤں، کیسے سمجھاؤں ہم کہاں جا رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں؟ میرے بھائیو، سال شروع ہو چکا ہے، مہینہ ختم ہونے کو ہے، آج 27 ہو گئی، 3 دن باقی ہیں۔ آؤ نئے سال سے توبہ کریں، اللہ پہ قربان ہونا سیکھو، اللہ پہ مر مٹنا سیکھو، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزرے، جو پیچھے گزری اللہ سے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو۔ ایک پل ہے سب سے تھوڑے عذاب والا، سب سے تھوڑے عذاب والا۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے تھوڑا عذاب کس کو ہوگا؟ ایک شخص ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کا، یہاں تک آگ کا جوتا ہوگا، یہاں تک ٹخنے اس کے اندر ہوں گے، اتنی اس کے آگ کا جوتا ہوگا، اس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولے گا۔ وہ کہے گا مجھے دوزخ میں سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے سب سے تھوڑا عذاب ہو رہا ہوگا۔ تو دردناک عذاب والے کہاں جائیں گے؟ اور جہنم ہے ہی مسلمانوں کے لیے، جہنم وہ مسلمان جو کبیرہ گناہ کرتے مر گئے، مرد عورت، سود کھاتے، ماں باپ کو تڑپاتے، زنا کرتے، شراب پیتے، قتل کرتے، رقص موسیقی کے دل دادا ہو کے گالی گلوچم میں پھنس کر، پہلا دوزخی قابیل ہے اور آخری جوہینا ہے، اس کے نیچے حطمہ ہے، اس میں عیسائی ہوں گے،
یہ سینٹرل جیل ہے، اب اس میں جانے والا نہ مرے گا نہ نکلے گا، جہنم ایک دن خالی ہو جائے گی، اس کے نیچے لظا ہے، اس میں یہودی ہوں گے، اس کے نیچے حطمہ ہے، اس میں مجوسی ہوں گے، اس کے نیچے سعیر ہے، اس میں صابئین ہوں گے، اس کے نیچے سقر ہے، اس کے نیچے جہیم ہے، اس میں مشرکین ہوں گے، اور اس کے نیچے ہاویہ ہے جس میں منافقین ہوں گے۔ ہاویہ سب سے خوفناک آگ ہے جس میں عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، اوپر جہیم ہے جو تھوڑی اس سے کم ہے، اس میں ابو جہل ہے، اوپر سقر ہے جو صابئین کے لیے، اس کے اوپر سعیر ہے جو مجوس کے لیے، اس کے اوپر لظا ہے یہود کے لیے، اس کے اوپر حطمہ ہے عیسائیوں کے لیے، اس کے اوپر جہنم ہے مسلمانوں کے لیے۔ جبریل نے آ کر بتایا یا رسول اللہ، جہیم میں یہ حاویہ میں منافق، جہیم میں مشرک، اور سقر میں صابی، اور سعیر میں مجوس، لظا میں یہود، حطمہ میں عیسائی، اور جہنم کہہ کر چپ ہو گئے۔ آپ نے کہا بولتے کیوں نہیں ہو؟ جہنم کہہ کر چپ ہو گئے، بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہ یا رسول اللہ، جہنم میں آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے، وہ گناہگار جو توبہ کیے بغیر مر گئے، توبہ پہ ہر چیز معاف ہے۔ تو ہمارے نبی غش کھا کے گر گئے، وہ تو جہنم کو دیکھے ہوئے ہیں، انہیں غش نہ آتا تو کیا ہوتا؟ آنسو شروع، رونا شروع، نہ کھانا چھوڑ دیا، بولنا چھوڑ دیا، اور بات کرنا چھوڑ، نماز پڑھائیں روتے ہوئے آئیں، روتے ہوئے چلے جائیں۔ 3 دن گزر گئے، نہ بات کریں نہ کلام کریں نہ کھانا کھائیں۔ ابوبکر صدیق پریشان ہوئے، دروازے پر دستک دی، اجازت چاہی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ عمر گئے، اجازت چاہی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی گئے، اجازت چاہی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی حضرت فاطمہ کے پاس گئے، بیٹی اللہ کے نبی کا یہ حال ہے، تو جا، تجھے ضرور اجازت مل جائے گی، پوچھ تو صحیح کہ ہوا کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑی ہوئی آئیں، دروازے پہ دستک دی، آپ نے پوچھا کون؟ کہا فاطمہ کا۔ آ جاؤ۔ آئیں تو دیکھا ہمارے نبی زار و قطار رو رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی میرے ماں، کیا ہوا یا رسول اللہ؟ میری جان قربان، کیا ہوا یا رسول اللہ؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا فاطمہ، مجھے جبریل بتا گیا ہے کہ میری امت کے نافرمان مرد عورت جو توبہ کیے بغیر مر گئے انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا۔ کتنے امت کے نوجوان ہوں گے جب ان کو فرشتے پکڑیں گے وہ کہیں گے واہ شبابا، ہائے ہماری جوانی پہ رحم کرو۔ کتنے بوڑھے ہوں گے جن کو جب فرشتے پکڑیں گے وہ کہیں گے واہ شیبتا، ہائے ہمارے بڑھاپے پہ رحم کرو۔ کتنی عورتوں کو ننگا کر کے جب فرشتے گھسیٹیں گے وہ کہیں گے واہ حد کا سترہ، ہائے ہماری بے پردگی پہ رحم کرو۔ پر ان سے کہا جائے گا جب رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں؟ ہائے ہائے میرے بھائیوں، سال کا شروع ہے، آج توبہ کریں۔ فرشتے نے کہا یا اللہ، سارے جہان کا بھی مالک بن جائے تو کچھ نہیں ملا، ملا کیا؟ ایسی آگ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کا در کھولا، جنت کا دروازہ کھولا کہ ذرا ادھر دیکھو، ذرا ادھر دیکھو، جس کو میں نے ایک مچھلی بھی نہیں دی، ادھر دیکھو، اس کو کیا ملا؟ ہاں، حسین کا سر کٹ گیا اور ابن زیاد کا تخت جم گیا، شمر نے جھنڈے لہرا دیے اور آل رسول ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ دیکھنے میں شمر پلید کامیاب ہو گیا اور ابن زیاد پلید کامیاب ہو گیا، اور حسین اپنے آل سمیت آل رسول کی اولاد وہ زیر و زبر ہو گئی۔ تو ذرا ادھر دیکھو، ذرا ادھر دیکھو، ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر رسول اللہ استقبال میں ہیں، علی استقبال میں ہیں، حسن و جعفر استقبال میں ہیں، ماں فاطمہ باہیں پھیلائے کھڑی ہے۔ جنت آراستہ پیراستہ ہے، جنت کے سردار تو آ جائے ہیں، جنت کے سردار کے ساتھ تو محفل سجتی ہے، وہ دلہا کے ساتھ تو بارات سجتی ہے۔ بارات نہ ہو تو دلہا کیا، بارات نہ ہو اور دلہا نہ ہو تو بارات کیا، دلہا نہ ہو تو بارات کیا، اور باجے کیا، اور گھوڑا کیا، اور صحرا کیا، اور رونق کیا، ساری رونق دلہا کے تو پھیل۔ آج جنت بھی انتظار کر رہی ہے کہ ایک سردار تو آ چکا ہے، آج دوسرا سردار بھی آ رہا ہے، دیکھنے والوں کو نظر آ رہا ہے ابن زیاد زندہ باد
اور آسمان والوں کو نظر آ رہا ہے حسین زندہ باد. دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں شمر کا سر بلند ہوا, دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جھنڈا لہرایا, آسمان والے دیکھ رہے ہیں حسین کامیاب ہوا, اس کا جھنڈا لہرا گیا. وہ تو خود آج شمر سے اونچا ہے, اس کا سر جھنڈے پہ نہیں ہے, اس کا سر نیزے پر ہے, اس کا سر خود اعلان کر رہا ہے. خولہ بن یزید جب حضرت حسین کا سر لے کر آیا اور رات کو اپنے تخت کے نیچے رکھا, بیوی سے کہنے لگا دنیا آج بڑی چیز لے کر آیا ہوں. کہنے لگی کیا لائے ہو؟ کہنے لگی حسین کا سر لایا ہوں کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے. لوگ سونا چاندی لے کے گھر آتے ہیں, تو آل رسول میں حسین کا سر لے کر میرے گھر آیا. میرے اور تیرے درمیان ہمیشہ کی جدائی ہے, اب یہ چھت کبھی مجھے تیرے پہلو میں لیٹا ہوا نہ دیکھے گی. اور اٹھ کے نکل گئی. پڑوسن عورت کو بلایا, کہا تو آج میرے ساتھ آ کے سو. وہ فرماتی میں نے دیکھا کہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی, آسمان سے نور تھا جو اس کمرے میں داخل ہو رہا تھا, اور سفید پرندے جو کمرے کا طواف کر رہے تھے, چاروں طرف وہ پرندے گھوم رہے تھے. کبھی کبھی اللہ غیب سے پردہ ہٹاتا ہے. ابن زیاد کا سر کٹ کے آیا تھا پھر چند دنوں کے بعد, تو دیکھنے والوں نے دیکھا تھا کہ نور نہیں آیا تھا, ایک سانپ آیا تھا جو ابن زیاد کے ناک میں گھس گیا, منہ سے نکل آیا, منہ میں گھس گیا, ناک سے نکل آیا. 3 دفعہ منہ میں گھسا, ناک سے نکلا, ناک میں گھسا, منہ سے نکلا. یہ تو ابھی قبر میں جانے سے پہلے دکھایا گیا. جب وہ مردود قبر میں گیا ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. آل رسول کے ساتھ خون, آل رسول کو کہ خون سے دامن کو رنگین کرنے والوں کو ایسے تو نہیں اللہ چھوڑے گا. ایسے تو کائنات کا مقدس ترین خون بہایا گیا اور ایک کہانی لکھی گئی. اس لیے میں کربلا کا قصہ نہیں سنایا کرتا ہوں, پیغام سناتا ہوں. پیغام مجھ سے قصہ ویسے بھی نہیں سنایا جاتا, نہ میری ہمت ہے, نہ میرے پاس الفاظ ہیں, نہ میرے پاس صبر کا اتنا مضبوط بند ہے کہ میں اسے سنبھال کر پھر سارا قصہ سنا سکوں. ریت کی دیوار ثابت ہوتا ہے ہر صبر کا بند. اس سے بڑا عبرت کا قصہ اور کوئی نہیں ہے. اس قصے کو 10 دن سنا, کسی نے سود چھوڑا, کسی نے گانا چھوڑا, کسی نے داڑھی مڈانا چھوڑا, کسی بے پردہ عورت نے پردہ کیا, کسی ماں باپ کے نافرمان نے ماں کے قدم چھوئے ہوں, باپ کے آگے ہاتھ جوڑے ہوں, کسی بھائی سے لڑے ہوئے نے بھائی کے سے جا کر صلح کر لی ہو, کسی حرام کھانے والے نے حرام چھوڑا ہو. کوئی تو توبہ کرتا تو یہ قصہ کہانی بن گیا, افسانہ بن گیا. سنانے والوں نے پیسے لیے اور گا گا کے سنا دیا, رونے والوں نے چند دن رو کے آنسو بہائے اور پھر اپنے گھر جا کے وہی ڈگر, وہی روش, وہی صبحیں, وہی شامیں. نہیں 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 نہیں, میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں پیغام سناتا ہوں, قصہ نہیں سناتا ہوں. یہ جنت کا راہی تھا, جنت کا دولہا آ گیا, جنت انتظار میں, دروازے کھل چکے ہیں. رسول اللہ سامنے, علی ساتھ, حسن ساتھ, فاطمہ ساتھ, جعفر ساتھ اور حمزہ سید الشہداء ساتھ ہیں. اوپر استقبال ہو رہے ہیں, نیچے ماتم ہو رہے ہیں. نیچے کامیاب ناکامی کی داستان, اوپر کامیابی کی پیغام. پیغام کہ اللہ پر مر مٹو, پیسے کے غلام نہ بنو, بیوی بچوں کے غلام نہ بنو, درم دینار کے غلام نہ بنو, حکومت نوکری چاکری کے غلام نہ بنو. وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے, اسے چھوڑ دو جس سے اللہ ناپسند کرتا ہے. فرشتہ دیکھو کیا دیکھا, ایک اینٹ موتی کی, ایک یاقوت کی, ایک زمرد کی, مشک کا گارا, زعفران کی گھاس, موتیوں کے پتھر, دودھ کی نہریں, شہد کی نہریں, پانی کی نہریں, شراب کی نہریں, من ماء غیر آسن, پانی کی موجیں, من لبن لم یتغیر طعمہ, دودھ کی روانی, من خمر لذت للشاربین, اور شراب کی سیلانی, اور انہار من عسل مصفا, اور شہد کی جولانیاں سیلانیاں, اور رواں دواں, پانی کی نہر, دودھ, شہد, شراب کی نہر, تجری فیہا السفن, چلنے والی کشتیاں, لا یعلم سعتہا الا اللہ, ان کشتیوں کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. جنت کی کشتیوں پہ سوار
کشتیاں پانی پہ سوار، اور وہ نہر نہر، وہ نہر نہر، یہ نہ سمجھو جیسے تمہاری نہر، ایک نہر اتنی بڑی ہے کہ 24,000 کلومیٹر کی زمین کو اس ایک نہر میں ڈالو تو اس طرح غائب ہو جائے گی جیسے بکھرے ہوئے دریا میں ایک کنکر ڈوب کے غائب ہو جاتا ہے۔ مچھلیاں سر نکالیں گی، السلام علیک یا ولی الرحمن، اللہ کے ولی میرا سلام قبول کر۔ پھر وہ اس سے پوچھے گی اتاکلنی، مجھے کھاؤ گے؟ کہے گا کھاؤں گا۔ وہ پوچھے گی مشوین او مطبوخن، کباب کھاؤ گے کہ سالن کھاؤ گے؟ کیسا کھاؤ گے؟ وہ کہے گا تو اوپر آ پھر بتاؤں گا۔ وہ اچھل کے اوپر آئے گی، کہے گی کباب کھلا، ایک مونڈا مارے گی تو کباب نکل کے باہر آئیں گے۔ وہ کہے گی سالن، وہ کہے گا سالن کھلا، دوسرا مونڈا مارے گی تو سالن کی قسمیں سامنے آئیں گی۔ اوپر سے پرندے اڑتے ہوئے آئیں گے، ہمیں بھی تو آپ کھائیں، ہمیں پتہ ہے آپ فیصل آباد میں حرام نہیں کھاتے تھے، ہمیں پتہ ہے آپ روکھی سوکھی کھا کے زندگی گزار گئے، لیکن آپ نے حرام لقمہ نہ چکھا، آئیے نا آج ہمیں کھائیے۔ آپس میں پرندوں میں مقابلہ، مجھے کھائیں مجھے کھائیں مجھے کھائیں۔ ایک پرندہ کہے گا آپ مجھے کھائیں، میں نے جنت الفردوس کا گھاس کھایا ہے، سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے۔ کہ ہاں 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 تو کھانا پیش کر۔ وہ اپنے پروں کو پھیلائے گا، 70,000 پر پھیل جائیں گے، پھر انہیں یوں پھڑ پھڑائے گا تو ہر پر میں سے کھانے کی ایک ایک قسم سامنے آئے گی۔ 70,000 رنگا رنگ کے کھانے میاں بیوی کے سامنے۔ کباب ہے، ہڈی کوئی نہیں، سالن ہے، اور پرندہ ذبح ہو کے موجود ہے، موت کوئی نہیں، پر کوئی نہیں کہ کہیں پھینکے جائیں، آنتیں کوئی نہیں کہیں پھینکی جائیں، کھر کوئی نہیں، آنکھیں کوئی نہیں کہیں پھینکی جائیں، ہر چیز لذیذ شہی تیار ہو کر سامنے، کھایا پیا، پرندہ پھر اڑتا ہوا وہ گیا، پرندہ مر کے موت سے پاک، پیٹ میں جا کر موت سے پاک، مچھلی کباب بن کر موت سے پاک، ہرن ذبح ہو کر اور تھالوں میں سج کر کھا پی کے پیٹ بھر کر بھی موت سے پاک، پھلوں کے خوشے کٹے پھٹے آ کر کٹے اور پھٹے اور سامنے سجے اور کھائے گئے، پھر بھی وہ فنا سے پاک، نئے لگ گئے، جام دھرے ہوئے، سرائیاں بھری ہوئی، قالین بچھے ہوئے، گاؤ تکیے لگے ہوئے، پرندے اڑتے ہوئے، ہوائیں چلتی ہوئی، تخت بچھے ہوئے، چشمے بہتے ہوئے، چشمے فوارہ مارتے ہوئے، غلام چاقو چوبند کھڑے ہوئے، دائیں بائیں جنت کی حسین بیویاں محفل کو سجاتی ہوئی، دنیا کی فیصل آباد کی ایمان والی مومن بیوی ان ساری حوروں پہ ایسا حسن رکھ رہی ہوگی کہ ایک نہیں، ایک جنت کی مومن عورت، ایک ایمان والی دنیا کی عورت جنت کی حور سے 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال لے کر وہ بھی ایک محفل کی رونق بن رہی ہے۔ جام بھرے جا رہے، دھرے جا رہے، غلام آ رہے، پرندے اڑ رہے، ہوائیں چل رہی، نغمے گونج رہے، حوریں گا رہی، پرندے گا رہے، ہوائیں ساز بن گئی، ہوا موسیقار بن گئی، سارے درخت ساز بن گئے، جنت کی حوریں آواز بن گئیں، ہوا موسیقار، درخت ساز، حور کی آواز، یہ ساز، یہ آواز، یہ موسیقار مل کر ایسا گانا، ایسی دھن بنائیں گے کہ جنت والے 70 سال ایک ہی گانا سن کے مزے لے رہے، ادھر گانے سنائے جا رہے، ادھر جام بھر کے پلائے جا رہے، کہیں خود پی رہے، یشربون من کاسن کان مزاجھا کافورا، کہیں غلام ڈال کے پلا رہے، نوکر پلا رہے، بیویاں پلا رہی، خدام پلا رہے، فرشتے پلا رہے، یسقون فیہا کاسن کان مزاجھا زنجبیلا، اور ایک محفل بالا، عالم دو بالا، وہاں کا ساقی نرالا، وہاں کا میں الفاظ کہاں سے لاؤں، میں اپنی کیفیات کو کن الفاظ میں ڈھال کے بیان کروں، جب اللہ خود آ جائے اور ساقی بن جائے اور اپنے ہاتھوں سے پلائے، میں قربان جاؤں ان ہونٹوں پر جن ہونٹوں سے اللہ اپنے ہاتھوں سے جام لگائے گا، ان شخصیات پر جنہیں اللہ اپنی محفل میں بلا۔ ہم تو اس قابل بھی نہیں اللہ سے جنت مانگتے، ہمیں جہنم سے بچا لے، یہ بھی اس کا احسان ہوگا، یہ بھی اس کا احسان ہوگا۔ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو گندگی کے کیڑے کی طرح غلاظت کے سوا کچھ نہیں، پہلے لوگ تو گناہوں پہ پکڑے جائیں گے، ہم تو اپنی نیکیوں پر پکڑے جائیں گے، کہیں عجب، کہیں ریا، کہیں تو تکبر، کہیں حقارت، کہیں خوب بھیجا، کہیں حب مال، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کبھی کبھی تو بے بسی پہ بڑا رونا آتا ہے کہ میرے مولا، جب لوگ راتوں کا رونا لے کر آئیں گے اور یہ امت رات کا ناش لے کر آئے گی تو بنے گا کیا؟ جب لوگ قرآن کی تلاوت لے کر آئیں گے، یہ موسیقی لے کر آئیں گے تو بنے گا کیا؟
لوگ سجدے لے کر آئیں گے، یہ آوارگیاں لے کر آئیں گے، لوگ بڑے بڑے عمل لے کر آئیں گے، ہم خالی جھولی لے کر آئیں گے، پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارا حال کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں رو نہیں سکتے ہو تو رونے کی شکل بناؤ۔ اللہ روٹھا ہوا ہے، ناراض ہے، اسے مناؤ کہ اس انسانیت کو جہنم کی راہوں سے ہٹا دے۔ بادشاہوں کو کچھ نہ کہو، وہ ہم سے زیادہ قابل رحم ہیں۔ فوج، حکومت، پولیس والوں پر رحم کھاؤ، ان کی ہدایت کی دعا کرو، ان کے گلے شکوے چھوڑ دو، اللہ کے سامنے روو کہ ہمارے ڈوبنے میں ان کا قصور کوئی نہیں، میرا بھی قصور ہے، ان کا بھی قصور ہے، ہم سب مل کر توبہ کریں۔ دنیا کا کیا ہے، نبھ جائے گی۔ اگر اللہ نے آخرت میں پکڑ لیا تو کیا بنے؟ ایک سانپ بھی قبر میں آگا تو کیا بنے؟ کوئی سانپ نہ آئے، قبر گرم ہو گئی تو پھر کیا بنے؟ گرمی آئی، ہم نے پنکھے چلا لی، اور آئے گی مالدار لوگ اے سی چلا لیں گے، غریب لوگ کولر لگا لیں گے، اور غریب لوگ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ جائیں گے، لیکن قبر کی تپش کو کون سا اے سی ٹھنڈا کرے؟ کون سا پنکھا، کون سی ہوا کسے ٹھنڈا کر سکتے؟ میرے بھائیوں، جس بت نے جس وجود نے مٹی ہو جانا ہو، جس بولتی بلبل نے چپ ہو جانا ہو، بھائیو اس کو دنیا دھوکہ دے جائے، وہ دنیا کے جھویلوں میں پھنس کے آخرت سے غافل ہو جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں توبہ کرو، تمہیں دہائی دیتا ہوں اللہ اس کے رسول کی، توبہ کرو۔ حسین کا قصہ ایسے نہ رول کے رکھ دو، پیغام ہے، پیغام ہے کہ ہم اللہ پر قربان تو ہو سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کے لیے پھرنا، اس کے لیے مر مٹنا، یہ ہماری زندگی کا مقصود ہے، مطلوب ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، سارے کام بن گئے۔ جنت تو پھر بڑی چھوٹی چیز ہے، جب اللہ راضی ہو گیا تو جنت بھی اس کے مقابلے میں چھوٹی چیز۔ اللہ ساقی بنا ہوا ہے، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ اپنے ہاتھوں سے پلا رہا ہے، اپنے چہرے سے پردے ہٹا رہا ہے۔ دیکھ میں جانتا تھا تو فیصل آباد میں نظروں کو آوارہ نہیں دوڑا، میں دیکھتا تھا سارے جوانوں کی نظریں بے حیا ہو گئی تھیں، پر تیری نظر کا پردہ گرا رہتا تھا، سارے گانے سنتے تھے، تو نہیں سنتا تھا۔ آج میرا کلام سن، میرا دیدار کر، میرے ہاتھوں سے جام پی، جا، میں نے تجھے ہمیشہ کی زندگی دے دی۔ یہ وہ منزل ہے جس کو پانے کے لیے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بچے اپنے ذبح کروا دیے۔ آئے ہے آخری سے پہلا بچہ جب ذبح ہوا، آخری سے پہلا چھوٹا سا تھا، وہ بے قرار ہو کر دیکھنے نکلا کہ میرے باپ کے ساتھ کیا ہو۔ پیچھے سے حضرت زینب نے اس کو پکڑ کے کھینچنا چاہا، پر اس کی تقدیر آ چکی تھی، وہ ہاتھ چھڑا کے بھاگ۔ تو ایک ادھر سے آیا گھوڑ سوار، دوسرے نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہ اس بچے کو ذبح کرتا ہوں۔ کہ اس کو ذبح کر کے کیا کرو گے؟ چھوڑ دو، پہلے تھوڑا خون ہو چکا۔ نہیں، میں نے اسے ذبح کرنا ہے۔ اس نے آتے جو آگے تلوار ماری، وہ گرا، کہ یا اماں، یا بتا، ہے ابا۔ کہا میرے بیٹے آج تیرا باپ تیری فریاد پہ نہیں آ سکتا، جا اپنے باپ دادا کے ساتھ مل جا، جا اپنے نانا رسول پاک سے جا کے مل جا، جا علی و حسن سے جا کے مل جا، میں بھی تیرے ہی پیچھے آ رہا۔ انہیں سامنے لٹا کے ذبح کر دیا۔ میں تو بکری ذبح ہوتی نہیں دیکھ سکتا، اور حسین اپنے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہی ان کو جزا دے۔ ہمارے پاس بے بسی کے آنسوں کے سوا کچھ نہیں ان کو دینے کے لیے۔ پھر آخری بچہ رہ گیا عبداللہ، ان کا اس کو کون مارے گا؟ اس کو بلایا الوداعی سلام کرنے کے، الوداعی پیار کرنے کے لیے۔ 2 برس کا معصوم بچہ، وہ بھی پیاس سے جام بلب، اس کو سینے سے لگا لیا، پھر ایسے سونگنے لگے، پھر چومنے لگے، وہ بے قرار۔ اتنے میں ایک تیر آیا ابن الموقد کا، اور اگر گلے کے پار ہو گیا۔
اس کا خون اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ایسے آسمان کی طرف بلند کر دی، اے مالک اگر تو مجھ پر راضی ہے تو میں بھی راضی۔ ہم سے سود نہیں چھوڑتا، جوا نہیں چھوڑتا، گانا نہیں چھوڑتا، ماں باپ کی نافرمانی نہیں چھوڑتی، نماز نہیں پڑھی جاتی، عورتوں سے پردہ نہیں کیا جاتا، یہاں جان کے نظر آئے۔ میں سوچتا ہوں اللہ نے اسماعیل کی پیاس بجھا دی ہے، معصوم ایڑیوں سے چشمہ نکالنے والا اللہ، واللہ وہی ہے۔ اسماعیل کی پیاس بجھائی زمزم کے پانی سے، اور عبداللہ بن حسین کی پیاس بجھائی اس کے اپنے خون سے۔ اس امت کو سبق دیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا زندگی کا کام بناؤ۔ کب تک کوئی زندہ رہے گا؟ کیا ابن زیاد پھر مر نہ گیا؟ یزید مر نہیں گیا تھا؟ 3 سال بھی نہیں زندہ رہا، مر گیا بدبخت۔ شمر کوئی زندہ رہا، مر گئے۔ ظالم بھی مرتے ہیں، مظلوم بھی مرتے ہیں۔ اور اس کو بھی چپ کر کے اپنے باقی بچوں کے ساتھ لٹا دیا۔ ایک شخص فرماتے ہیں میں نے ایسا دلیر زندگی بھر نہیں دیکھا جو سارے خاندان کی لاشوں کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ماتھے پہ ایک شکن نہ تھی۔ واہ واہ واہ۔ چونکہ منزل مل گئی تھی، منزل اللہ جو راضی ہو رہا تھا، ہماری منزل پیٹ بن گیا ہے۔ پیٹ بھرو، چاہے جھوٹ سے چاہے سود سے۔ انعامی بانڈ خرید کے دعائیں کر دے، اللہ میرا بانڈ نکال دے۔ میں دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، وہ بس کرو بس کرو بس کرو۔ جس جیسے اعمال ہو چکے ہیں، پتہ نہیں کب آسمان کے در کھل جائیں اور بجلیاں کوند جائیں، زمین پھٹ جائے، ہواؤں کے تیور بدل جائیں، سمندر بپھر جائیں۔ اللہ ہے۔ وہ سارے عمل جن پر اللہ کا غیب سے عذاب کا در کھلتا ہے، وہ سارے عمل ہو رہے ہیں، اور توبہ کرنے والا نظر کوئی نہیں آتا، رونے دھونے والا نظر کوئی نہیں آتا۔ ہے اس لیے میرے بھائیو، آؤ توبہ کریں، اللہ کے سامنے رو۔ امام زین العابدین بہت رویا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے خادم نے کہا، غلام نے، حضرت آپ بہت روتے ہیں، ساری رات روتے ہیں، کیوں؟ آئے ہائے، کہنے لگے یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، وہ بھی پھر مل گیا تھا، رو 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 اس کی آنکھیں چلی گئیں، وہ تو نبی تھے، ابن نبی تھے۔ ایک یوسف گم ہوا، رو رو آنکھیں ختم ہوئیں۔ او میرے بھائی، میرا تو سارا گھر میری آنکھوں کے سامنے ختم ہو گیا۔ یا اللہ، تیری ذات کے بارے میں، تیرے محبوب کے بارے میں، تیرے قرآن، تیرے دین کے بارے میں ہم سے جتنے قصور ہوئے وہ معاف کر دے یا اللہ۔ ہمارے آپس میں جو ظلم و زیادتیاں ہوئیں وہ بھی معاف کر دے۔ تیری ذات کے بارے میں جو ہم سے قصور ہوئے وہ بھی معاف کر دے۔ پوری امت کو مصیبتوں سے نکال لے، پریشانیوں سے نکال لے یا اللہ۔ تو نیک لوگوں کے ہاتھ میں ہماری ڈور پکڑا دے اللہ۔ تو امت کو ظالموں سے نجات دے دے، بددیانت لوگوں سے نجات دے دے یا اللہ۔ ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے دے۔ بے شک ہمارا منہ نہیں کہ ہم تجھ سے سوال کریں، ہم اس قابل نہیں کہ اتنا بڑا مطالبہ کریں، تو تیری رحمت تو یا اللہ بہت وسیع ہے۔ تو نے اپنے بندوں کو نوازا، کبھی ان کے عملوں پر، کبھی اپنے فضل سے یا اللہ۔ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے یا اللہ۔ ہمیں کوئی ابو بکر جیسا دے دے یا اللہ، جو امت کو گمراہی سے نکال کر یا اللہ ارتداد سے اسلام پر لے آئے۔ ہمیں کوئی عمر جیسا دے دے مولا، جو اس ظلم و ستم کو مٹا کر عدل کو قائم کر دے یا اللہ۔ ہمیں کوئی عثمان جیسا دے دے، جس بے حیائی کو مٹا کر حیا کو زندہ کر دے اللہ۔ ہمیں کوئی علی جیسا دے دے، جو اس اندھیروں کو، اس گمراہیوں کو، اس جہالت کو ختم کر کے علم کے چراغ جلا دے اللہ۔ ہمیں کوئی حسن جیسا دے دے، جو اپنے ذاتی مفاد قربان کر کے اللہ امت کو جوڑنے کا سبب بن جائے اللہ۔ ہمیں نہ اہلوں کے حوالے نہ فرما، ہمیں نادانوں کے حوالے نہ فرما یا اللہ۔ تو ہم پر،
ہمارے دشمنوں کو مسلط نہ فرما. لکن انت ولینا کن انت ولینا کن انت ولینا، تو ہمارا والی بن جا، ہمارا مولا بن جا. جتنے بھائی تشریف لائے ہیں سب کو قبول فرما لے. دھوپ میں بیٹھے، گرمی میں بیٹھے، پسینے بہ رہے ہیں، اللہ اپنے دلوں میں کیا کیا حاجتیں چھپائے ہیں اللہ تو سب کی سن لے، سب کی سن لے. اتنا بڑا مجمع تیرے در پر ہے، تو سخی ہے، کسی کو محروم و مردود نہ فرما. پوری امت میں اللہ تو عافیت کو زندہ کر دے. جتنے ہم میں بیمار ہیں تو سب کو صحت عطا فرما دے. ہمارے قریبی عزیز ہیں بھائی اللہ رکھا تو ان کو بھی صحت دے دے، ان کو بھی عافیت دے دے. اور جتنے بھی موذی امراض میں مبتلا ہیں سب کو صحت عطا فرما. جتنے قرضوں میں جکڑے گئے سب کے قرضے دور کر دے. جتنی یہ حرام معیشت چل گئی ہے اسے توڑ دے میرے اللہ. تو امت کو سود سے نکال لے یا اللہ. تیرے بندے بڑی غربت کا شکار ہیں میرے مولا. سود والے دن دنا رہے ہیں، حلال کھانے والوں کا چراغ بھی نہیں جلتا میرے آقا. سود والوں کے منہ میں سونے کے چمچے میرے مولا. حلال کھانے والا خشک روٹی کو بھی ترس رہا ہے. اے زمین و آسمان کے مالک، تو اس سودی نظام کو ختم فرما، حضور والی معیشت کو زندہ فرما، اس انتقامی معاشرت کو مردود فرما دے، اور معاف کرنے والی معاشرت کو زندہ کر دے. اس ناپاک اور بے حیا معاشرت کو کہیں دفن کر دے. اپنے محبوب والی پاکیزہ معاشرت کو زندہ کر دے. یا اللہ ان آنے والوں کو جزا عطا فرما. جہاں سے بھی آئے ہیں ان کا آنا قبول کر، ان کو ان کے اہل و عیال کو قبول کر، ان اہل کالونی والوں کو قبول فرما. اس پورے شہر والوں پر اپنے رحم کو نازل فرما. ہمارے پورے ملک پر اپنے رحم کو یا اللہ تو نازل فرما. اللہ ہمیں نااہلوں سے بچا، اہلوں کے حوالے فرما. ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم. آمین برحمتک.